اور حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ گھر میں اس کا سلوک کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ میں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا رویہ طرز عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پر گھر میں ڈانٹا نہیں، ہاں کوئی نماز میں آگا پیچھا ہو گیا تو پھر تھوڑا کچھ کرتے تھے، دین کے معاملات پہ کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی تھی اس وقت کچھ تھوڑا سا لہجہ سخت ہو جاتا تھا، ورنہ کبھی گھر میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی روٹی نہیں پکی، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے، کسی وقت کام نہیں ہوا، ہمارے لڑائی کا یہ کام ہوتا ہے نا، یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں ہو گیا ہے، کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب نبی کریم نے کسی بات پہ ڈانٹا ہو، کبھی کسی بات پہ ٹوکا ہو۔ ہاں دین کے معاملے میں جب کوئی بات محسوس کرتے تھے تو پھر بات کہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کسی بات پر گھر میں ہاں دینی معاملات میں کوئی ہوئی ہے بات، ایک دفعہ ایسا ہوا، بخاری کی روایت ہے کہ حضور یہ رمضان کی راتیں تھیں تو حضور اٹھے، میں حجرے والیاں سوئی پڑیں نہیں اٹھاتا، وہ ٹھوٹو نماز پڑھو چل کے یہ بھی نماز پڑھیں، یہ لہجہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دینی معاملات پہ تو ٹوک ووک کرتے تھے لیکن دنیاوی معاملات میں کبھی نقصان ہو گیا، کبھی یہ نہیں ہوا، کبھی حضور نے سختی نہیں فرمائی۔ یہ حضور نبی کریم کا گھر کا ماحول۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی بات، حضور بیوی کو بیوی سمجھتے تھے، احترام محبت بھی دیتے تھے، احترام بھی دیتے تھے۔ میں نے ایک واقعہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حضور کی گھریلو یہ بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ حضور اپنے ہماری گھریلو زندگی میں ہمارے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو اگر تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں حضور کیا کرتے تھے تو بہت سے مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نکاح میں آئی ہیں، ان کے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی تھے، دوست بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، بہت ہو گئے تھے۔ تو ام سلمہ حضور کے نکاح میں آئیں تو یہ ایک فقہ کا ضابطہ ہے کہ جو نئی بیوی عورت سے شادی کرو نا تو اگر وہ کنواری لڑکی ہے تو پھر 7 دن اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ تقسیم میں نہیں ہوں گے، اور اگر متعلقہ یا بیوہ ہے تو 3 دن، یہ قانون ہے۔ تو 3 دن جب گزرے تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، ام سلمہ ان شئت سبعت لک فلیس بک علی اہلک حوان، لیس بک علی اہلک حوان، اللہ اکبر کبیرہ، میں اگر تم چاہو نا تو میں 7 دن تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ 3 دن کے فرق سے تمہاری اپنے خاندان میں ہتک ہو جائے، جب تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان پر کوئی یار اس خاندان کے اتنا لحاظ بھی نہیں کیا۔ یہ معاشرتی معاملہ کوئی یہ معاشرتی معاملہ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، اس کو کم اہمیت ہوتا ہے خاندانوں میں کہ نہیں، اور سکنوں میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا، ان شئت سبعت لک، اگر کہو تو میں 7 دن پورے تمہیں دے سکتا ہوں، لیس بک علی اہلک حوان، تیری وجہ سے تیرے خاندان کی کہیں حد تک نہ ہو جائے، سبکی نہ ہو جائے تیرے خاندان کی۔ گویا یہاں سے میں یاد کیا کرتا ہوں کہ صرف بیوی کی عزت نہیں، بیوی کے خاندان کی عزت کا احترام بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف بیوی کا احترام نہیں، بیوی کے خاندان کا احترام بھی، اس کی عزت کا خیال کرنا بھی، تیری وجہ سے تیرے خاندان کی کہیں بےعزتی نہ ہو جائے، حد تک نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا، لیکن یہ حضور کے جملے سے آپ اندازہ کیجئے کہ بیوی نہیں، بیوی کے خاندان کی عزت، اس کے وقار کا لحاظ بھی جناب نبی کریم نے کیا، کہیں تیرے خاندان کی حد تک نہ ہو جائے، یہ حضور کا احساس یہ تھا۔ ازواج مطہرات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جہاں بیویاں ہوں گی 4-5، حضور کی تو 9 تھیں، 4 سے ویسے زیادہ جائز نہیں ہے، یہ حضور کی خصوصیت تھی، یہ 9 سے زیادہ اس کے بعد جائز نہیں، لیکن 9 طلاق نہیں دے سکتے آپ، رکھیں گے، یہ مستقل مسئلہ ہے۔ تو آپس میں جنگ بھی ہوتی تھی، بڑے دلچسپ واقعات حدیث پہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے حضور، تو کسی اور زوجہ محترمہ نے کوئی چیز پکی ہوگی وہ یہاں بھیج دی، پیالے میں کھیر ہوگی، کوئی کچھ ہوگا، حلوہ شلوہ ہوگا،
پکی تو یہاں بھیج دی. ان کو غصہ آیا میرے گھر میں وہ کیوں بھیجے, میرے گھر میں یہ کیوں پکا کے بھیج دی, ہوتا ہے انسان ہے. تو غصے سے ہاتھ مارا, پھینک دیا, پیالہ توڑ دیا. بخاری شریف کی روایت ہے. وہ غصے میں ہاتھ مارا, وہ کیوں بھیج دیا میرے گھر, وہ گر گیا, ٹوٹ گیا. تو حضور نے خادم کو روک لیا, واپس جا کے رپورٹ لے دے کہیں. کیا جا بھائی, کہیں واپس آ کے رپورٹ لے دے, رپورٹ دے کر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. کیا جا. حضور بیٹھے, گھر کا پیالہ اندر سے لیا, وہ سارا سنبھالا. ٹوٹا ہوا پیالے تو ایک جیسے لے کے دیتے تھے نا, ٹوٹا ہوا پیالہ ان کے حوالے کیا, ان کا صحیح پیالہ اس کو جا کے یہ لے جاؤ واپس. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کا کیا کرتے تھے, لحاظ کر. دل لگی بھی ہوتی تھی آپس میں, دل لگی بھی ہوتی تھی, ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, ازواج بھی آپس میں کرتی تھی, حضور بھی کرتے تھے, دل لگی ہوتی تھی آپس میں. ایک دفعہ ایسا ہوا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضور بیمار تھے, یہ آخری بیماری کی بات ہے, وفات سے کچھ چند دن پہلے. گھر والوں نے مشورہ کیا کہ حضور کو نیند بے ہوشی تھی تقریباً, دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے, آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. یہ کیفیت تھی حضور کی. تو گھر والوں نے مشورہ دوائی پلانی ہے, حضور نے اشارہ کیا نہیں پلانی, میں نہیں پیوں گا. تو گھر والوں نے کہا مریض تو کہتا ہے نہیں پیوں گا, مریض تو کہا کہ نہیں پیوں گا. حضور نے اشارہ کیا کہ نہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں, پکڑا, جکڑ کے زبردستی پلا دی. مریض کا تو کہنا میں نہیں پینی, پلا دی. چچا جان حضرت عباس بھی تھے, تو ان ازواج مطالعہ 5-7 جتنی بھی چیز پکڑا, جکڑ کے پلا. حضور افاقے میں ہوئے, میں نے تمہیں منع کیا تھا نہیں پلانی, کیوں پلائیے. یا سر مریض تو منع کرتا ہی ہے, مریض تو منع کرتا ہی ہے. نہیں, میں نے تمہیں منع کیا تھا, کیوں پلائیے. میں سب اب باری باری ایک دوسرے کو جکڑو اور پلاؤ. سب باری باری ایک دوسرے کو پکڑو, جکڑو, اسی طرح جیسے مجھے پلائیے نا, سب ایک دوسرے کو پلاؤ, یہی دوائی پلاؤ. اب حضرت عباس کھڑے تھے, چاچا جی نہیں تھے, ان کو نہ پلانا. اور روایت میں کہ کہا چاچا جی نہیں تھا, تو پلا دو, کوئی بات نہیں, پلا دو. اب سب ایک دوسرے کو جکڑ رہی ہیں, دوائی پلا رہی ہیں. اور تمہیں سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرا روزہ ہے, کوئی روزہ نہیں, پلاؤ اس کو. یہ گھر میں بے تکلفی کی باتیں آپس میں یہ ہوتی تھیں. حضور کے ساتھ بھی ہوتی تھی, حضور بھی کرتے تھے, ازواج مطہرات کی آپس میں ہوتی تھی. حضور کسی بات پر ڈانٹ بھی دیتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قد کی چھوٹی تھی اور یہودی خاندان سے تعلق رکھتی. حضرت حیی بن اخطب کی بیٹی تھی, خیبر کے سردار کی, جنگ میں آئی تھی. حضور نے آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا, اور بڑی اچھی خاتون تھی, قد چھوٹا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوکنے ہوتے ہیں یار, حضرت عائشہ کا ہم بالکل کہتی ہے ایسا ہو, زبان سے کچھ نہیں کہا, یا سو عائشہ کیا کر رہی ہو, ڈانٹتی, کیا کر رہی ہو, اللہ کی بندی, اپنے ساتھیوں کو جو مذاق نہیں اڑایا کرتے, یہ تم نے کیا کہہ دی. یہ آپس میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی تھیں. یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا, پیار کا, بے تکلفی کا, احترام کا بے شمار واقعات میں نے 2-3 عرض کیے ہیں.